ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے. ہم واقعی جب یہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو سمجھ بھی رہے ہیں. ارے بڑی دنیا پڑھتی ہے، پڑھتی جاتی ہے، بڑا غور کرتی ہے، سمجھ نہیں آتی. وہ جیسے اب سیکھ ہو جائے، ایک نوشتہ پڑھتا جا رہا تھا، وہ فلپس جو ہے یار سمجھ بھی آتی ہے تجھے، کیا لگا سمجھ نہیں ہے. اسی طرح سے ہم بائبل پڑھتے رہتے ہیں، سمجھ نہیں آتی. سارے یہودیوں فریسیوں کو خدا نے کہا تم کتاب مقدس کو پڑھتے ہو، زندگی ڈھونڈ رہے ہو، اور پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ زندگی کہاں سے ملے گی. حالانکہ یہ کتاب میری ہی بابت بتا رہی ہے. کتاب پڑھتے جاتے ہیں، مسیح کی سمجھ نہیں آ رہی. ہم بائبل پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. اور اسی طرح سے زندگی گزر رہی ہے. یہاں بھی گناہ، وہاں بھی گناہ، یہ بھی غلط سوچ، یہ بھی. بائبل بھی پڑھی جا رہی ہے، گیت بھی گائے جا رہے ہیں، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا لکھا. یہی بات لکھی ہے. ارے پڑھ رہے ہیں ہم. یہ پہلے جان لو کہ آخری دنوں میں ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے. ایک نشانی ہے بعض لوگوں کی، خواہشوں کے مطابق چلنا، اپنی خواہشوں کے مطابق چلنا. میں اپنی خواہش کے مطابق چلتا ہوں، میری اولاد اپنی خواہش کے مطابق چلتی ہے، میرے بھائی بھائی اپنی خواہش کے مطابق چلتے ہیں، پادری اپنی خواہش کے مطابق چلتا ہے، کلیسیا اپنی خواہش کے، شوہر اپنی خواہش کے مطابق چلتا ہے، بیوی اپنی خواہش، ہر ایک کی اپنی اپنی خواہش. لوگوں کے اندر خواہشیں ہیں، اور ہم سب کے ساتھ ایک قدم بھی اٹھاتے ہیں تو خواہش پہلے کرتے ہیں. نوالا کوئی منہ میں ڈالتے ہیں تو خواہش پہلے کرتے ہیں. انسانی زندگی میں خواہش مقدم بنی ہوئی ہے. سب سے پہلا درجہ ہم اپنی خواہشوں کو دیتے ہیں. بائبل اس طرح سے تو نہیں بتاتی کہ یہ چیز، یہی طریقہ ہے چلنے کا. یہ تو ہمارا بدن ہمیں سکھاتا ہے خواہشوں کے مطابق، جسم کی خواہشوں. بلکہ بائبل تو یہ کہتی ہے کہ جسم کی خواہشوں کو پورا نہ کرو، بلکہ جسم کی خواہشوں کو نیست و روح سے بدن کے کاموں کو، اس کی خواہشوں کو نیست و نابود کیا جائے. کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، زندگی کی شہری، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. یہ خواہشیں پر ہم نے تو اپنا سٹائل بنایا ہوا ہے. بدن کا طریقہ ہی یہ ہے کہ سب سے پہلے خواہش، اس کے بعد کوئی کام. کیوں؟ ہر آدمی یہی کرتا، چھوٹا بھی کرتا ہے، جو بچہ گود میں ہے وہ بھی کرتا ہے، اور جو بوڑھا جس کے دانت نکل گئے ہیں وہ بھی یہی کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم ماں کی پیٹ میں پڑے تھے تو ساتھ ہی گناہ بھی ہمارے ساتھ تھا. ہم گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑے، اور گناہ کی حالت میں ہماری ہڈیاں بنی، گناہ کے ساتھ ہی ہڈیاں بنی. یہ بدن ہی ایسا ہے. سو لوگ خواہشوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں. یہ نشانی ہے دنیا کے لوگ. یہ پہلے جان لو کہ آخری زمانہ میں ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے. اور اگلا یہ لفظ جو ہے یہ بڑا بھاری ہے، بڑا غور طلب ہے، یوں ہی چھوڑنے والا نہیں. اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ
کہاں؟ لو جی، کوئی آمد واسط تیار ہی نہیں. سینے پہ ہاتھ رکھ کے دل کی سچائی کے ساتھ وہ حلف اٹھا کے، جیسے کوئی حلف اٹھا لیتا، یہ بولو کہ واقعی آمد ثانی کی تیاری ہم کر رہے ہیں کہ یسوع آئے گا، اب آ ہی رہا. اب بھی یہ کہتے ہیں وہ 2000 سال ہو گئے. یسوع ہی کہہ گیا تھا کہ میں جلد آؤں گا، میں جاتا ہوں، جا کے جگہ تیار کرتا ہوں، میں آؤں گا، آ کر تمہیں لے جاؤں گا. مکاشفہ کی کتاب میں اس نے بار بار کہا میں جلد آنے والا ہوں، میں جلد آنے والا ہوں. پہلی صدی سے وعدہ، اور اب تو یہ 2000 سال گزر گئے ہیں. 2000 سال گزر گئے ہیں، آیا نہیں. میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ ہم بے دل ہو چکے ہیں. پاویں کنا کلام ضرور دسو کہ یسوع ہونے والا ہے. اور یار ٹھیک ہے، خدا دا کلام ہے، ٹھیک ہے، اونا ہونا کوئی نہیں. کیتھولک مشن کا پوپ کا یہ اعلان ہے کہ یسوع مسیح اب نہیں آنے والا. آدھی سے زیادہ مسیحی دنیا نہیں مانتی. پوپ اعلان کرتا ہے کہ یسوع نہیں آئے گا. اور باقی اور بھی کئی مشنیں ہیں پوپ کیتھولک لوگوں سے کے علاوہ، وہ کہتے ہیں کہ مسیح یسوع نہیں آنے والا. اگر میں اس کی وضاحت کروں، یہ وضاحت میں سیمنریوں میں کرتا ہوں کلاس میں، یہاں تو نہیں کروں گا کیونکہ اب سیمنری اسٹوڈنٹ تو نہیں ہے کہ کون کون ہے ان کا نام لے لے کے میں کہوں کہ وہ کیا کہتے. دنیا مانتی نہیں کہ یسوع مسیح آنے والا. ان کی گہری تعلیم، شیطان کی گہری تعلیم جو لوگوں کے اندر گھس گئی ہے کہ لوگ آمد ثانی سے انکار کر گئے. لیکن میں ان دنوں میں شور مچا رہا ہوں. لوگوں نے ایک پوری صدی ہو گئی ہے شور مچایا ہوا کہ یسوع فلاں تاریخ کو آ رہا ہے، فلاں سال کو آ رہا ہے. یہ سمجھ رہے ایڈوانٹسٹ لوگ جو تھے، ہفتہ مشن والے، یہ 1914 سے مسیح یسوع کو دنیا میں بھیج رہے ہیں. اور کہتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ وہ آ چکا ہوا اور تیسرے آسمان میں رکا ہوا، عالم بالا سے وہ نیچے اتر آیا ہوا ہے. اب ہمارے لیے جگہ کیا کیا تشریح ہیں ان کی. خیر میں پھر اسٹڈی میں چلا گیا. نہیں، مجھے میسج دینا چاہیے، اسٹڈی نہیں کروانی چاہیے. یہاں میسج یہ ہے، اس میسج میں یہ کہہ رہا ہوں، ہم بھول گئے ہیں کہ یسوع آنے والا ہے اور خواہشوں کے مطابق چل رہے ہیں. آج میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اب اور زیادہ دیر نہیں ہوگی. دانییل کی کتاب کے مطابق 9واں باب 7 ہفتے اور 62 ہفتوں کی تشریح، اس میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ 26 عیسوی میں، یعنی اس حوالے سے یہ واضح ہوتا ہے، 7 ہفتے اور 62 ہفتوں کی مدت جو بتائی گئی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یسوع مسیح نے 26 تاریخ کو، 26 سن کو، 26 عیسوی، 107 کو نہیں، صرف 26 عیسوی کو یسوع مسیح نے یوحنا سے پانی کا بپتسمہ لے کے لیا اور یوحنا نے اسے ظاہر کر دیا کہ دیکھو یہ ہے وہ آدمی، یہ ہے وہ شخص، یہ ہے خدا کا بندہ جو روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے، یہ ہے جس کی بابت کہا گیا یہ میرا بیٹا ہے.
26 عیسوی میں یسوع مسیح ظاہر ہوا. 4 قبل مسیح وہ پیدا ہوا بقدسہ مریم سے بیت لحم کے گاؤں میں چرنی کے اندر. 26 کو اس نے بپتسمہ لیا. وہاں سے یسوع مسیح کی زندگی کے 2000 سال 2 دن آپ گنے گے، کیونکہ 7واں دن تو بادشاہی کا ہے. آسمان کی بادشاہی 7واں دن ہے جی، عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے. 7000 سال شروع، 6000 سال 26. یہ 2026 کو 6000 سال ختم ہو رہے ہیں. گویا 2025 کا دسمبر جو ہے، میں دسمبر ہی کی بات کر رہا ہوں. دسمبر کا مہینہ یسوع مسیح نے 26 عیسوی میں دسمبر کے مہینہ میں یردن میں بپتسمہ لیا تھا. تب خدا ان کا دور شروع ہو گیا. 2 دن گزر گئے. پہلے دن وہ آسمان میں چلا گیا اپنی خدمت کر کے، اور دوسرا دن 2000 میں وہ آ کے ختم ہو گیا. اب 21ویں صدی شروع ہو گئی ہے. 21ویں صدی کے 26 سال صرف درکار ہیں، اور یہ 6 دن ختم ہو جائیں گے. ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے بائبل کو پڑھو. بعض لوگ صرف پادری کا بات سنتے ہیں، بائبل نہیں پڑھتے. بعض لوگ اپنے گھروں میں پڑھتے ہی نہیں ہیں. شوہر نہیں پڑھتا، بیوی نہیں پڑھتی، ان کے بچے بھی بائبل کو نہیں پڑھتے. صرف اتوار کو کلام سنتے ہیں جا کے، یا کبھی وہ اپنے موبائل کے اوپر کوئی معجزے ہو رہے ہوں تو وہ دیکھ لیتے ہیں. معجزوں والی میٹنگ دیکھ لیتے ہیں. کلام پر لوگ نہیں سنتے. لیکن 26 سن جب آئے گا تو یہ 26واں سن آسمان کی بادشاہی کا سال ہوگا. 2026 یہ جو آ رہا ہے، آج کیا ہے 2021 ابھی 22 سے شروع نہیں ہوگا. یہ 21 جا رہا ہے. 26 کو اس زمین کے اوپر آسمان کی بادشاہی شروع ہو جائے گی. 1-2 مہینے یا 1-2 سال کا فرق، اس کو فرق نہیں، کیونکہ کوئی لکھ تو نہیں رہا نا. تاریخ ہے، کوئی لکھ نہیں رہا. یہ اندازاً ہے، تقریباً ہے، اپروکسیمیٹلی، نیئر دیئر، اباؤٹ یہ بولتا جاتا. یعنی یہی ایام ہوں گے، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا. کیونکہ یہاں یہ لکھا ہے عزیزو، یہ خاص باتوں پر پوشیدہ نہ رہے کہ خدا ان کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے. آپ اپنے کیلنڈر سے حساب لا رہے ہو. آنے والا اپنا کیلنڈر نہ دیکھے. آپ اپنا کیلنڈر سے دیکھتے ہو کہ ہمارے کیلنڈر کے مطابق ہونا چاہیے. خدا جو کام کرتا ہے وہ اپنے کیلنڈر سے کام کرتا ہے. اس کی اپنی جنتری ہے، اس کا اپنا کیلنڈر ہے. اس کے کیلنڈر کیا ہے؟ ایک دن 1000 سال کے برابر. سبھی 2 دن گزرے ہیں. پہلے دن خدا نے اپنی خدمت کر کے پیدا ہوا، خدمت کر کے وہ گیا آسمان پر چلا گیا پہلے دن. پھر 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں 18ویں 19ویں صدی اور 20ویں صدی یہ دوسرا دن بھی کھل گیا. ابھی کل ہی تو وہ گیا تھا. پہلے دن یعنی کل وہ گیا تھا. میں بول رہا ہوں اس کیلنڈر کے مطابق جو اس بائبل میں ہے. آپ اسے عیسوی سن دے رہے ہیں.
कैसर जस्टिनियस ने बनाया, और 3वीं सदी में जो कैलेंडर बना, आप ये कैलेंडर यीशु को दिखाते हो कि इस कैलेंडर के मुताबिक तूने तो बड़ी देर कर दी है, और कहता है मेरा कैलेंडर देखो, मैं कल ही तो अभी गया था आसमान में, और ये दूसरे दिन मैं तो आपकी तैयारी कर रहा था, आपके मकान बना रहा था। मैं अपनी दुल्हन को एक खूबसूरत महल उसके लिए बना रहा हूं, क्योंकि यहूदी मर्द जब शादी करता है तो पहले मकान बनाता है, और हम दुनिया वाले जब शादी करते हैं मकान मुकुन कोई भी नहीं होता, एक कोई खुड्डे विच 3-4 निकाह पड़ गया, एक ही कमरे में 2-2 4-4 खानदान रह रहे थे, बाप भी वही है, बेटा बड़ा वही है, छोटा बेटा भी वही है, और तीसरा बेटा भी वही है, और छोटा सा बखाना। यीशु ऐसा नहीं करता, वो गया हुआ है अपने दुल्हन के लिए मकान तैयार करने के लिए, और अभी तक वो आखिरी दिन हो गए मकान तैयार हो रहे हैं। ये दूल्हा दुल्हन थोड़ी देर लगा दे, दूल्हा ने आने में देर लगाई, इसकी तसल्ली मैं नहीं देता, वो थोड़ा आगे पीछे कर ले, ये उसकी मर्जी है, लेकिन जो संगे मील है वो 26वीं सन है। ये तो इस जमीन के ऊपर बादशाही का सन है। मैं बोल रहा हूँ दानिएल की किताब के 9वें बाब के इस मुताबिक 70 हफ्तों की जो नबूवत है, जिसके ऊपर कोई वाज नहीं देता। आपने कभी अपने चर्चेस में किसी को ऐसा वाज करते हुए नहीं सुना, सिवाय मेरे, इस पर कोई वाज नहीं दे रहा। इस मुल्क में भी सिर्फ पेंटिकल हमारे जो CPA वाले हैं वो 70 नबूवतों के ऊपर वाज कर रहे हैं, बाकी मिशन वाले कोई 70 की नबूवत हफ्ता की नबूवत के ऊपर कोई वाज नहीं कर, किसी को तसल्ली नहीं है। बास ऐसी मिशन है जो कहते हैं कि मसीह में आना ही कोई नहीं है। कैथोलिक के अलावा हमारे दरमियान गुजरांवाला में बहुत बड़ी कलीसिया है जो मसीह की आमद के अकीदा नहीं मानती। वो कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लोग अच्छे हो जाएंगे, जो आसमानों से आनी है ना बारात, वो दुल्हन, वो फरिश्तों के साथ जो आना है वो कोई नहीं आएगा। मैं उनका नाम लेते हुए आपको परेशान नहीं करना चाहता कि उस जमात का क्या नाम है। ये उनका दीप अकीदा है जिसको वो दुनिया को बयान नहीं करते। उनमें से बात करते हैं कि आएगा, बात कहते हैं कि आमद इस्लामी नहीं होगी। हम उन्हीं में से निकल कर आए हैं। मैं कहता हूँ कि मैं स्टडी नहीं देना चाहता, मैं बात देना चाहता हूँ। तो बात मेरा यही है कि अब खुदावंद यीशु मसीह इन्हीं चंद सालों में आसमान की बादशाही जमीन के ऊपर होगी। इसके लिए 6ठी सदी के वो जो पेशगोई करने वाला था एमर्स्टम, यही शायद उसका नाम है, यही उसका नाम है। उससे कहा था कि 25 के बाद मैं एक नई दुनिया देख रहा हूँ। उसकी किताबों में हर फिल्में बनी हुई है, बाकायदा फिल्में बनी है। मैंने 1-2 बार उसकी ये फिल्म देखी है। वो कहता है कि 25 के बाद एक नई दुनिया मैंने देखी है। ये दुनिया 2025 के बाद खत्म हो जाएगी, और फिर ये इल्म नजूम, एस्ट्रोनॉमी, इसकी किताबों में यह है कि 25 के बाद सितारे खामोश हैं, और ये लिखा हुआ है कि सितारे अपनी रोशनी नहीं देंगे, उनका बोलना बंद हो, खामोश हो जाएंगे। बाइबल में लिखा है। सो ये खत्म हो रहे वाली है ये दुनिया। इन सारी बातों को भूल जाओ, नई जरूरत को याद रखने की। लेकिन एक बात जरूर याद रखो कि जब यीशु आएगा तो कलीसिया को ले जाएगा आसमान पर। आऊंगा और आकर तुम्हें, वो कब आएगा? 26वीं ईस्वी तो मैं कह रहा हूं
26 کو تو بادشاہی قائم ہوگی، لیکن اس بادشاہی سے پہلے 7 سال اوپر آسمان پر جانا ہے۔ میں نے حساب کتاب لگایا اور میں نے کہا کہ 2019 کو آمد ثانی ہو جائے گی، اور نہیں ہوئی۔ ساتھ ہی میں نے یہ کہا کہ اگر 2019 کو نہ ہوئی تو 2023 یا 24 کو آمد ثانی ہوگی، کیونکہ آسمان پر 7 کے عدد کو قائم رکھنا ضیافت کو۔ اگر 7 سال اوپر نہیں رہیں گے تو 3.5 برس اوپر رہیں گے، اور 3.5 برس کے مطابق 2023 بن جاتا ہے۔ یہ ہے روز عظیم، جس روز یسوع آئے گا، جس کا ذکر اعمال کی کتاب میں ہے، بتی کے انجیل کے 25ویں باب میں ہے، لوکا کی انجیل کے 16ویں باب میں ہے، اور اعمال کی کتاب کے 2 باب میں ہے۔ روز عظیم آمد ثانی ہو رہی ہے۔ آپ نے 3.5 برس آسمان میں جا کے ضیافت کرنی ہے، اور وہ 3.5 برس آپ آسمان پر ہوں گے، اور حزقیل کی کتاب کے 38ویں باب اور 39ویں باب کے مطابق زمین کے اوپر ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، آخری جنگ، جس میں دنیا ختم ہو رہی ہے۔ اور اس جنگ کا ذکر، اس روز عظیم کا ذکر مکاشفہ کی کتاب کی 6 مہر کے کھلنے پر کیا گیا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے 6 نرسنگے کے اوپر کیا گیا ہے۔ بھائی کو نیند آ رہی ہے؟ میں نے کہا دھیان نہیں آسمان کی بادشاہی کی طرف باتوں کا، یہ مضمون نہیں سمجھ آ رہی۔ اور آج سب سے بڑا مضمون اور اکیلا مضمون جو پوری دنیا کو ایک دوسرے کو دینا چاہیے، ابدی خوشخبری آسمان کی بادشاہی۔ نبیوں کی معرفت جو کہا گیا ابدی خوشخبری وہ آسمان کی بادشاہی کی ہے۔ اور آج میں آسمان کی بادشاہی اور آمد ثانی کے اوپر آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا غافل ہے، ہم خود غافل ہیں، خواہشوں کے مطابق چل رہے ہیں۔ ہم اپنے من کی خواہشوں کو، دل کی خواہشوں کو، آنکھوں کی خواہشوں کو، جسم کی خواہشوں کو پورا کر رہے ہیں، اور آمد ثانی کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ اس لیے میں خبردار کرتا رہوں گا، ہر بار یہی کہوں گا کہ خدا یسوع مسیح کی آمد 3 سالوں میں ہو رہی ہے۔ 6 مہر آمد ثانی ہے، 6 نرسنگا جنگوں کا بیان ہے اس میں، پھر 6 پیالہ عذاب کا ذکر ہے، 6 مہر، 6 نرسنگا، 6 پیالہ۔ آج ہی جا کے گھر میں جا کے کھولو اور پڑھو۔ میں نماز لمبا ہو جائے گا اس لیے میں یہاں سے نہیں پڑھ رہا، میں نے حوالے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ اور اس 6 مہر، 6 نرسنگے اور 6 پیالے کے اندر کیا کن باتوں کا ذکر ہے؟ ان باتوں کا ذکر ہے کہ دریائے فرات کا راستہ کھل جائے گا، مشرق سے آنے والی فوجیں ادھر سے آئیں گی، تو ترکی کا ملک جو ہے، یہ فرات کا جو علاقہ ہے، وہاں سے ایک اعلان پوری دنیا میں جائے گا۔ 3 مینڈکیاں وہاں سے نکلیں گی، پوری دنیا کو جا کے پیغام دے گی، آؤ اکٹھے ہو جاؤ اور آ کے تو اسرائیل کے اوپر حملہ کریں اور اس کو تباہ کریں۔ اس پرتگال نے پوری دنیا کو پیغام بھیجا، لیکن اب وہ اس نے اعلان جنگ، پرسوں سے اعلان جنگ کر دیا ہے، بلکہ 2 مہینے سے
اس نے اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے، اور اپنا اسلحہ وہ شام کو دے رہا ہے، اپنا اسلحہ وہ لبنان کو دے رہا ہے، اپنا اسلحہ وہ حماس کو دے رہا ہے، اور وہ یہ سارا، اور ایران ادھر ایران حملہ کر رہا ہے، شام حملہ کر رہا ہے، اور پھر حماس حملہ کر رہا ہے، اور یہ اندر سے وہ فلسطینی وہیں سے غزہ کی پٹی سے وہ حملہ کر رہے ہیں۔ فوجوں نے اس وقت اسرائیل کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اور روزانہ اس کے اوپر راکٹ پھینکے جا رہے ہیں، اور روزانہ سینکڑوں کی تعداد سے لوگ اسرائیلی مر رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں۔ یہ آخری روز عظیم آ گیا، یہ روز عظیم ہے، اور پھر بائبل میں لکھا ہوا ہے زلزلے آئیں گے۔ اسرائیل میں ان دنوں میں بہت بڑا زلزلہ آیا ہے، اور لوگ آگ لگی ہی ہے۔ 10واں حصہ اسرائیل کا تقریباً ختم ہو رہا ہے، بائبل میں اسی طرح سے لکھا ہوا ہے۔ اسرائیل کے پہاڑوں پر دشمن آ کے بیٹھ گیا ہے، اور اپنے راکٹ اس کے اوپر پھینک رہا ہے۔ ابھی ایک بات باقی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں یوئیل کی کتاب میں سے۔ لوگوں نے یوئیل کی کتاب کو بہت کم پڑھا ہے، لیکن یہ کتاب بہت اہم کتاب ہے، جس کا ذکر پطرس نے عید پینتیکوس کے دن کیا، اور یہ آخری زمانوں کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ تیسرا باب ہے جی یوئیل، باب تو سارا تیسرا باب سارا پڑھنے والا ہے، اور نویں آیت سے خاص پیراگراف شروع ہو جاتا ہے، یہ پڑھنے والا ہے۔ اور میں 13ویں آیت سے پاؤں گو، آؤ روندو کیونکہ حوض لبالب اور کولو لبریز ہیں، کیونکہ ان کی شرارت عظیم ہے۔ گروہ پر گروہ انفصال کی وادی میں ہے، کیونکہ خداوند کا دن انفصال کی وادی میں آ پہنچا۔ یہ ایک وادی ہے، بائبل اسٹڈی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وادی کون سی ہے، اور آج کل اس کا نام سرائے سینا ہے۔ انفصال کا مطلب ہے جس میں فیصلہ ہو جائے گا، خدا فیصلہ کر دے گا پوری دنیا کا۔ فوجیں 20 کروڑ فوجیں، مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، نرسنگوں کے بیان میں، چھٹے نرسنگے کے بیان میں 20 کروڑ فوجیں یہاں سرائے سینا میں آ کر جمع ہو جائیں گی۔ اب تو اسرائیل کے اوپر حملے پہ حملہ پہ ایران حملہ کر رہا ہے، شام حملہ کر رہا ہے، پھر وہ حماس حملہ کر رہا ہے، اور پھر لبنان، یہ سارے مل کے چاروں طرف اس کے اوپر بمبارڈمنٹ، روز راکٹ پھینکے جا رہے ہیں، 20 30 اور آگ ہی آگ، اور جل رہا ہے اس وقت اسرائیل۔ اور ادھر اسرائیل نے اس جمعے نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا، اور ان کو مسجد اقصی میں سے نکال دیا ہے۔ ان کو نماز نہیں پڑھنے دی، مسجد کو انہوں نے حملہ کیا ہے، نماز کے وقت میں حملہ کیا، اور وہاں وہ اب مسجد اقصی کو گرانا چاہتے ہیں، اور اس کے اوپر وہ ہیکل کھڑی کر سکے یا نہ کر سکے، میں ان باتوں کو نہیں چھیڑتا۔ حالات کو دیکھو، خبردار ہو جاؤ۔ آپ خواہشوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، میرا خاندان، میرے بچے، میرا کام، میرا گھر، میرا وہ۔ ارے آسمانی گھر کی فکر کرو، ہمارا گھر آسمان ہے، ہمارا ملک آسمان ہے، ہم
ہم زمین پر دل لگائے ہوئے ہیں. دلہن آسمان پر جانے والی ہے. دلہن کو خیال ہی نہیں کہ میرا شوہر آ رہا ہے. اور یہی وہ دن ہے جس روز روس اور چائنا ان دونوں نے مل کر اسرائیل کے خلاف محاذ بنا لیا ہے. اعلان جنگ کر دیا ہے انہوں نے بھی. روس نے بھی اعلان جنگ کر دیا ہے اور اپنا اسلحہ ایران کو دے رہا ہے. ارے ادھر دھیان کرو، فلسطین کی طرف، اسرائیل کی طرف دھیان کرو. آپ یہ دیکھ رہے ہیں ادھر کرونا ہے، ادھر دکانیں بند ہو گئی ہیں اور ادھر مارکیٹ بند ہو گئی ہے. اب کیا کریں گے؟ انہی باتوں میں کھوئے ہوئے ہو. دولہا آ رہا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ آ رہا ہے. آج 21 ہے، 23 تک، خط 24 تک یہ مقرر ہے. کتنا وقت ہے آپ کے پاس تیار ہونے کا؟ اور ہم تو بائبل ہی نہیں پڑھتے، ہم تو دعا ہی نہیں کرتے، ہم تو بیٹھے رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں. خواہشوں کے اوپر دل لگایا ہوا ہے. اپنی ایک امت ہے جو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے گی، اور یہ وہ امت ہے جس کو مسیح کی آمد کے لیے تیار ہونا ہے. سو آمد ثانی آ گئی ہے، دروازے پر ہے. چند سیکنڈ باقی رہ گئے ہیں. آنے والا آئے گا. کلیسیا کو جنگ شروع ہو چکی ہے اسرائیل کی. پوری دنیا کے ایک ایک اس دنیا کا بڑا بڑا شہر برباد ہو جائے گا. ایک دوسرے کے اوپر یہ حملہ کریں گے. ان کے کیپیٹلز جو ہیں، دارالسلطنت جو ہیں، تباہ کر دیے جائیں گے. جہاں پر حکومتیں بیٹھتی ہیں پوری دنیا کے، یہ بائبل کے اندر پورا انہی لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک دنیا کا ہر ایک بڑا شہر جو ہے برباد کر دیا جائے گا. ایک دوسرے کے اوپر حملے جاری رہیں گے. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایسا راکٹ ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں سیدھا نیو یارک کو تباہ کر دوں گا. وہ کہتا ہے کہ ہمارا دنیا کے آخر تک راکٹ جاتا ہے. کیسے کیسے جناب ہتھیار بن گئے. تو یہ سب برباد ہو جائے. اور کلیسیا کو کہا گیا ہے کہ وقت آ گیا ہے، روز عظیم آ گیا ہے. چھٹی مہر کھل گئی ہے. چھٹا نرسنگا پھونکا جا چکا. چھٹا پیالہ جو ہے وہ انڈیلا جا چکا. ساتواں تو خاتمہ ہے. ہم اوپر ہوں گے اور ساتواں شروع ہو جائے گا. جب ہم اوپر جائیں گے تو ساتواں شروع ہو جائے گا. زمین برباد ہو جائے گی اور ہم پھر 1/3 لوگ تباہ ہو جائیں گے. 2/3 دنیا بچے گی. ہم آسمان سے نیچے آ جائیں گے. 25 کے آخر میں اعلانیہ بول رہا ہوں، پوری دنیا میری یہ بات سن رہی ہے. اوروں کے دن ڈیٹے تاریخیں دی گئی. اگر وہ غلط ہوگی، میری بھی غلط ہو جائے گی. تو یہ کوئی نبوت تو میں نہیں کر رہا نا، یہ تو اندازے ہیں. مسلمان بھی اندازہ کر رہے ہیں کہ مہدی آ گئے ہیں. مسلمان اندازہ کہ دجال پیدا ہو گیا ہے. یہودی کہتے ہیں کہ مسانک مسیح بھی پیدا ہو چکا ہے اور ان کے یروشلم میں ہے. وہ اس کو موت دکھانے والا مسیح تو نہیں کہتے، حکومت کرنے والا ان کا مسیح. وہ کہتے ہیں پیدا ہو چکا ہے اور اس کا نام بھی وہ بتاتے ہیں. اور حکومت وہ اسرائیل کی حکومت. لوگوں نے تو اپنے اپنے فیصلے نہیں دے دیے ہیں کہ وہ آ چکا ہے. میں ایک مولوی کی تقریر سن رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ بھی آ چکے ہوئے ہیں. یا اس سے کہا تھا کہ اپریل میں آ جائیں گے. نہیں، اپریل تو گزر گیا تو وہ تو نہیں آئے. اب پتہ نہیں کیا لوگ اندازے کر رہے ہیں. اس لیے میں بھی ایک اندازہ دے رہا ہوں، کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، آپ سبوں کو تیار ہونے کے لیے. آپ پریشان نہ ہو جائیں. پریشان وہ ہے جس کو پتا ہے کہ وہ تیار نہیں. یسوع نے آنا ہے، لے جانا ہے سب کو اپنوں کو.
لیکن جو تیار نہیں وہ رہ جائے گا. آپ میں سے کتنے چلے جائیں گے اور کتنے رہ جائیں گے یہ آپ سبوں کو معلوم ہے. جس کا دل دھک دھک کر رہا ہے وہ رہ جائے گا. جو گھبرا گیا ہے میری باتیں سن کے وہ رہ جائے گا. لیکن جو خوشی منا رہا ہے وہ چلا جائے گا. آخر میں یہ کیا کہوں گا؟ آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ کو تیار ہونا ہے. اور تیاری کیا ہے؟ کہ جو راست باز ہے وہ راست باز ہی ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر یہ اقرار ہے کہ آپ راست باز ہیں تب تو آپ آسمان میں جائیں گے. لیکن اگر آپ کے اندر سے یہ آواز نکلتی ہے کہ میں گنہگار ہوں، نہیں جاؤ گے مسیح کے ساتھ، کیونکہ راست باز ایمان سے جیتا ہے. تو ابھی ابن آدم آئے گا جب تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ آپ کا ایمان کیا ہے؟ آپ کے گناہ معاف ہو گئے؟ لوگ تو کہتے ابھی نہیں ہوئے. آپ کا ایمان ہے کہ آپ کو نجات مل گئی؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ ابھی نہیں ملی. جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے، اور جو راست باز ہے وہ راست باز ہی ہوتا جائے، اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے. کس طرح سے راست باز ایمان سے جیتا رہے گا؟ اس لیے میں آخری جملے یہ بول رہا ہوں، خوشی مناؤ کہ آپ کے گناہ مٹ گئے. کیونکہ دانیل کی کتاب کی مطابق یہی ہے. وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. جس بات کو لوگ سمجھ نہیں پائے، جبرائیل فرشتہ دانیل کے پاس آیا، نامہ باب میں سے پڑھ رہا ہوں. اکیس آیت سے، ہاں میں دعا کر ہی رہا تھا کہ وہی شخص جبرائیل جسے میں نے شروع میں رویا میں دیکھا تھا حکم کے مطابق تیز پروازی کرتا ہوا آیا اور شام کو قربانی گزراننے کے وقت کے قریب مجھے چھوا اور اس نے مجھے سمجھایا اور مجھ سے باتیں کی اور کہا، اے دانیل میں اب اس لیے آیا ہوں کہ تجھے دانش اور فہم بخشوں اور مناجات کہ شروع ہی سے حکم صادر ہونے ہوا. میں آیا ہوں کہ تجھے بتاؤں کیونکہ تو بہت عزیز ہے. بس تو غور کر اور رویا کو سمجھ لے. تیرے لوگ اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے کہ خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے. پر ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے تک گناہ بھی قائم ہے. 70 ہفتوں کی نبوت بڑی پیاری ہے اور بڑی گہری ہے اور آخری ہے. لوگوں کے گناہ ابھی قائم ہیں، وہ گنہگار ہے. لیکن یہاں لکھا ہے کہ تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے اور بدکرداری کا کفارہ دیا جائے. گناہ کا خاتمہ ہو جائے، بدکرداری کا کفارہ دیا جائے، ابدی راست بازی قائم ہو. لیکن سائی مشرق سے مغرب تک کلیسیاں، اے خدا ہم گنہگار ہیں. پادری کہتا آؤ ہم اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں. ارے یہاں تو لکھا کہ راست بازی. خدا وہ ہے جن کو راست باز کراتا ہے. اس سے ہمیں راست باز ٹھہرایا ہے. ہم گنہگار تھے، جب مسیح آیا تو ہم اب راست باز ٹھہرے ہیں. رومیوں کے خط کے 5 باب میں اور اس سے غلطیوں کے خط کے 2 باب میں لکھا. اس سے ہمیں راست باز ٹھہرا. یہ جو گنہگار سائی پھر رہے ہیں نا، یہ نہیں جائیں گے آسمان میں. جو راست بازی کا اقرار کرتا ہے وہ آسمان میں جائے گا. اس لیے تیاری کیا ہے؟ راست بازی کا ایمان. کیا آپ راست باز ہو کہ یسوع نے میرے گناہ اس کفارے کے باعث ڈھانپ دیے؟ میں گنہگار نہ رہا. اور مبارک ہے وہ جس کے گناہ ڈھانپے گئے.
اور جن کے گناہوں کو خدا حساب میں نہیں لا، وہ مبارک ہے، وہ آسمان میں اٹھایا جائے گا۔ آئے سروں کو جھکائیں۔ Christmas.